बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आज के व्लॉग में हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक सबसे पहले सबसे ज़रूरी चीज़ वो इमरान खान साहब के हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान जो मैथ्यू मिलर है, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से 3 चीज़ें कही हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वुर की जा रही हैं। वो 3 चीज़ें अमरीका की जानिब से ये बयान आना, ये आप ऐसे वक्त में आना जब पाकिस्तान में एक आपको पता है क्रैकडाउन की फजा हो, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपके साथ आगे चल के डिस्कस करता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आज जिस तरह से कहा जा रहा था कि ये हंडिया बीच चौराहे में फूटेगी, ये जो पीडीएम का इत्तेहाद है, इसके नजरियात जो है वो अलग है, इनकी मंजिलें अलग हैं, लेकिन ये एक साथ सिर्फ इक्तदार के जो है मजे लूटने को बैठे हैं। तो आज जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की जो स्पीच है, आप उसका जायजा लें तो आपको पता लग जाएगा कि बीच में दरारें डलना शुरू हो गई हैं। असल में पीछे प्लान क्या है? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान आइंदा आने वाले दिनों में आप एक रिफ्ट देखेंगे। पूरी डिटेल्स बताऊंगा कि क्या कुछ हो रहा है, इक़्तिदार के ऐवानों में क्या गपशप चल रही है, और इसके पीछे बिहाइंड द क्लोज डोर मंसूबा क्या है जरदारी साहब का। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कि इस तमाम लड़ाई में ये जो पॉलिटिकल बैटर अभी हम ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले इंतखाबात के हवाले से एस्टैब्लिशमेंट किसके साथ खड़ी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका भी आंसर करने की कोशिश करेंगे इस व्लॉग में। हम सबसे पहले आगाज करते हैं कि आखिर आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्यों मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयान दिया। मैं उनकी स्पीच का थोड़ा सा एनालिसिस आपको क्विकली बता देता हूं कि आज उन्होंने कहा क्या है। आज उन्होंने कहा है कि ये जो बजट बनाया गया है, ये इसमें हमारी मंजूरी शामिल नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून ने खाली बजट दिया है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने क्या की है, उन्होंने कहा कि इसमें सैलाब मुतासरीन के लिए फंड रखे जाने थे, जो कि हम उन्हें कहते रहे, लेकिन उन्होंने हमारी मर्जी के खिलाफ फंड्स नहीं रखे। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट तस्वुर की जा रही है, वो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने इलेक्शन के हवाले से बात की है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। क्या मुस्लिम लीग नून इलेक्शन टाइम पे ना करवाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयार है। एक दरख्वास्त मैं आपको बता रहा हूँ कि वो तैयार कर ली गई है राइट नाउ, जो कि हाई कोर्ट में दायर की जाएगी, और वो दरख्वास्त है कि असम्बलियाँ तहलील होने से पहले जो है एक हफ्ता पहले अगर इस असम्बली की आपको पता है कि तहलील करने के हवाले से कोई अहकाम जारी हो जाते हैं, तो उनके खिलाफ आइनी दरख्वास्त कोर्ट सुन सकती हैं। अब ये दरख्वास्त बेसिकली इसलिए दायर की जा रही है कि टाइम पे 13 अगस्त को जो असम्बली ख़त्म होनी है वो अपनी मुद्दत पे पूरी ख़त्म हो, ताकि 60 दिन का टाइम मिले, आगे 30 दिन का मजीद टाइम ना मिल सके, जो कि मुस्लिम लीग नून चाह रही है। और वो चाह रही है कि एक हफ्ते पहले जो है असम्बली मुकम्मल तौर पर तहलील कर दी जाए, ताकि हमें 90 दिन का टाइम मिल जाए। अब कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि ये जो है एक हफ्ते पहले असम्बली तहलील ना कर सकें। इस हवाले से कार्रवाई जो होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन मंसूबा ये है, पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि राइट नाउ वो उस अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ कर दे जिसमें वो मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बयानियाँ बनाना शुरू कर देगी। क्या बयानियाँ बनाना? कि हम तो इनके साथ जो थे वो हम इनको बताते रहे, इनको गाइड करते रहे, लेकिन इन्होंने जो है हमारी नहीं सुनी, और मुस्लिम लीग नून ने ये बजट दिया है, मुस्लिम लीग नून की वजह से महंगाई हुई है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड नहीं दे रही है, वो XYZ जो भी बातें होंगी। लेकिन इस सब में ये बात जानना ज़रूरी है कि इक़्तिदार के मज़े लूटने में ये दोनों जमातें साथ शामिल थी। मुस्लिम लीग नून ये चाहती है कि राइट नाउ इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए और उनको थोड़ी सी स्पेस मिल जाए। उस स्पेस मिलने में उनका फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो कुछ आप ये कह सकते हैं कि कुछ आवाम को रिलीफ देने के लिए एक तो प्लानिंग के साथ कोई पॉलिसी साजी के ज़रिए अपना मैनिफेस्टो अच्छा दे देंगे। फिर उन्होंने ये सोचा हुआ है कि आवाम जो है वो भूल जाएगी, जिस तरह से आवाम की एक बड़ी शॉर्ट लिव मेमोरी होती है, वो भूल जाएगी कि उनके साथ क्या हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि जब एक केयर टेकर सेटअप जब लंबे अरसे तक रहेगी, तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो है मुस्लिम लीग नून को एक स्पेस मिल जाएगी अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की। और सबसे बढ़कर जो 13 सितंबर को चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि उसके बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे और उसको कैंपेन को रन करेंगे। और इस टाइम वो ये समझते हैं कि अगर हम अभी इलेक्शन में गए तो इसका मैक्सिमम फायदा जरदारी साहब उठाएंगे। जरदारी साहब का प्लान क्या है मैं आपको बता देता हूं। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि राइट नाउ वो अभी इलेक्शन में चले जाए, और इलेक्शन में जाने की उनकी वजूहत ये है कि कुछ वो जहांगीर तरीन के साथ इल्हाक करके कुछ सीटें निकाल लेंगे।
پھر وہ کچھ پنجاب کے علاقوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے، سندھ ان کا اپنا ہے، ساتھ میں پھر وہ باپ پارٹی اور ایم کیو ایم کو ملا کر اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور بلاول بھٹو زرداری کو وہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنا لیں گے۔ زرداری صاحب اس ٹائم چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے فل کیمپین کی جائے، اور جو کہا جا رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری پہ ہاتھ رکھا جائے گا 2027-28 میں، تو جو زرداری صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی کا موقع بلاول بھٹو زرداری کو دیا جائے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے مسلم لیگ نون پہ کہ ٹائملی انتخاباتوں، کیونکہ مسلم لیگ نون گیم یہ کرنا چاہ رہی ہے کہ انتخابات میں ڈیلے لانا چاہ رہی ہے۔ تو اب معاملہ سارا تیار ہے، اور معاملہ سارا تیار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیانات آج بلاول بھٹو زرداری نے دیے، خصوصاً سیلاب فنڈ کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ بھی پیپلز پارٹی کے کہنے پہ ہوا، انہوں نے 50% رکھی تھی، پھر 35% تک جو ہے حکومت نے مانا اس پر۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں سیلاب متاثرین کا فنڈ کیوں چاہ رہے ہیں وہ؟ اب سیلاب متاثرین کا فنڈ اس وجہ سے چاہ رہے ہیں کہ سندھ کے میکسیمم علاقوں میں سیلاب آیا تھا، پھر بلوچستان میں آیا تھا، تو سندھ کا جو ڈیو شیئر ہے جب وہ ملے گا زرداری صاحب کو اور وہ رکھا جائے گا بجٹ میں، تو ایک طرح سے پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچے گا، وہ اپنے لوگوں کو الیکشن سے پہلے اس کا فائدہ پہنچائیں گے، سیلاب متاثرہ علاقوں میں امداد دیں گے، اور جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی الیکشن سے پہلے انکریز ہو جائے گی۔ یہی وجہ مسلم لیگ نون نے ان کو روکا ہوا ہے۔ اب جو ہے معاملہ بڑا ٹائٹ ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو ہے آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے۔ ابھی میں عظمیٰ بخاری صاحبہ کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں وہ بلاول بھٹو زرداری کے اس ٹویٹ پہ طنز کر رہی تھی کہ جس طرح سے ہم نے میئر کراچی کا الیکشن نکالا ہے، اسی طرح سے پورے پاکستان کا الیکشن ہم نکالیں گے، تو اس پر وہ طنز کرتی نظر آ رہی تھی۔ ایک پریشر ڈالا جا رہا ہے، یہ پریشر بیسیکلی ڈیل کے لیے ڈالا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے سیٹ اپ میں پیپلز پارٹی کے لیے کیا کچھ ہوگا۔ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس ٹائم چاہ یہ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب آ جائیں اور اس کے بعد وہ تمام معاملات سنبھالیں۔ اس تمام معاملے میں پیپلز پارٹی کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تمام یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے الیکشن کی طرف الٹیمیٹلی ہم نے جانا ہے، اور اس طرف کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ الیکشن شاید ٹائم پر ہوں، اور اس کے لیے پریشر بھی جو اتحادی جماعتیں ان کی جانب سے بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن اس سب میں پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پی ٹی آئی کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس تو بڑا کلیئر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈزنٹ وانٹ عمران خان ٹو بی بیک ان پاور ایٹ لیسٹ فار دس ایئر، جب آپ الیکشن میں جانے کی بات کریں۔ پھر زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی گرے ہوئے ہیں، ابھی الیکشن ہو جانا چاہیے، مسلم لیگ نون کو اسپیس چاہیے۔ لیکن اس تمام معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ کیا بلاول بھٹو زرداری ہوگا یا شہباز شریف صاحب ہوں گے؟ اسٹیبلشمنٹ از ویری کمفرٹیبل ود شہباز شریف صاحب رائٹ ناؤ، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یس سر کی ایک پالیسی اپنائے ہوئے ہیں کہ جی سر جو آپ نے کہا، جو حکم کیا میں وہی کروں گا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل کینڈیڈیٹ اس ٹائم شہباز شریف صاحب ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری بھی ایک آپشن ہو سکتے ہیں، بٹ دا تھنگ از کہ جس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، جس طرح سے سی پیک کی ڈیل چل رہی ہے، جس طرح سے ہمارے سعودیوں سے معاملات ہیں، تو ان کے فیوریٹ زیادہ جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون ہے۔ مسئلہ یہاں پہ صرف یہ آ رہا ہے کہ ووٹ بینک ان کا موجود نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا ووٹ بینک موجود ہے جو کہ ویری انٹیکٹ ہے، اس کو توڑنے کی کوشش میں مسلم لیگ نون ٹائم چاہ رہی ہے، اور ان کو ٹائم پیپلز پارٹی دینے کو تیار نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وزیر خارجہ جو محکمہ خارجہ ہے ان کے ڈپارٹمنٹ سے میتھیو ملر ہیں، انہوں نے ایک جو ہے 3 سوالوں کے بیسکلی جواب دیے ہیں۔ وہ 3 سوال کون سے تھے؟ سب سے پہلا سوال ان سے جو کیا گیا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب آپ لوگوں کے خلاف ایک بیانیہ بناتے رہے کہ آپ نے مداخلت کر کے ان کی حکومت توڑوائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میتھیو ملر نے کہا کہ ہم اس کا جواب پہلے دے چکے ہیں، اور ہم کسی بھی پرائیویٹ بندے کے خلاف جو ہے کوئی بھی کامنٹ نہیں کرتے، اور پرائیویٹ بندہ عمران خان صاحب پاکستان کے شہری ہیں، وہ ابھی حکومت میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات موضوع نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف بات کروں جبکہ وہ کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے، اور امریکی سازش کے حوالے سے ہم اپنا جواب پہلے دے چکے ہیں۔ پھر ان سے سوال ہوا کہ پاکستان میں جو ہے عمران خان صاحب کا نام لینے پہ پابندی ہے، عمران خان صاحب کا نام نہیں لوگوں کو لینے دیا جا رہا، نہ ان کی فوٹیج چلائی جا رہی ہے، نہ ان کی تصویر چلائی جا رہی ہے، اخباروں میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے، ٹی وی چینلز پہ ان پر ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی ہے، ان کا نام کہیں نہیں لیا جا رہا، ان پر ایک بلینکٹ بین کیا ہوا ہے۔ اس کا جواب امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے آیا کہ ہم پاکستان کو جو ہے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایٹ لیسٹ میڈیا کو
آزادی کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے۔ پھر تیسرا سوال ان سے کیا ہوا؟ تیسرا سوال ان سے یہ ہوا کہ ملٹری کورٹس میں عمران خان صاحب کا شاید ٹرائل کیا جائے۔ تو میتھیو ملر صاحب نے کہا کہ پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا، ہم تمام حالات و واقعات سے بالکل اچھی طرح واقف ہیں اور ہم اس پر نظر جمائے ہوئے ہیں، اور ہم پاکستانی حکومت کو کہیں گے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق عمل کرے۔ آپ اس کے ذرا سا پیچھے چلے جائیں، آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آ جائے گا۔ آئی ایم ایف نے جب سٹیٹمنٹ دی اور اس سٹیٹمنٹ میں آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو لون نہیں دیں گے جب تک آپ آئین اور قانون پر عملداری نہیں کریں گے۔ آئی ایم ایف کا یہ کہنا، یہ بیسکلی ہمیں سب کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کس طرح ورک آؤٹ کرتا ہے، کون اس کے ہینڈلرز ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک عالمی پریشر جو ہے وہ رائٹ ناؤ بننا شروع ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ اس لیے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنا، ان کا آرمی ٹرائل کرنا اور ان کو بالکل انتخابات سے روکنا بھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اتنا سازگار نہیں ہے۔ انہیں حکومتی سپورٹ یا سیویلینز کی، حکومت کی یعنی سپورٹ چاہیے، اور وہ سپورٹ اس وجہ سے دونوں دینے کو تیار ہے کیونکہ دونوں پارٹیز نے اپنی گیم بنانی ہے۔ اب اس میں جیتتا کون ہے؟ یہ گیم رائٹ ناؤ پھنسی ہوئی ہے۔ جولائی میں بڑے فیصلے ایکسپیکٹڈ ہے، ہم ضرور آپ کو آگاہ کریں گے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں۔ ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے جو یہ تجزیہ کیا ہے کہ میرے ایز پر مائی نالج جو میرے پاس انفارمیشن آئی تھی اس کو دیکھ کے کیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ مزید اپڈیٹس آپ کو دیں گے آنے والے دنوں میں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔